نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری عربک اکیڈمی کے زیر اہتمام عربی املاء و انشاء کے اصول اور ضابطے کے حوالے سے آج الحمدللہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ یہ جو کورس جس میں آپ شرکت کر رہے ہیں یہ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ اس کورس کا بنیادی مقصد اور ہدف یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلباء اور علماء کو عربی تحریر کے اصول اور ضابطے کی کچھ بنیادی چیزیں سکھائی جائیں۔ الحمدللہ ہم الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام مختلف اوقات میں مختلف کورس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے اس اکیڈمی کی جو بنیادی ہدف اور مقصد ہے وہ ہماری جو اسلامی زبان ہے لغت عربی اس کی ترویج اور اس کو عام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم سال کے ابتدا میں، سال کے دوران، سال کے اختتام پر مختلف قسم کے عربی دورے، عربی کورس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے یہ جو عربی کورس ہوتے ہیں یہ مختلف لیول پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کچھ بالکل زیرو لیول سے شروع کرتے ہیں، کچھ درمیانی لیول کے ہوتے ہیں، اور کچھ شعبے تخصص کے طلباء کے لیے اعلیٰ لیول کے ہوتے ہیں، اور تمام قسم کے دروس اور مختلف قسم کے کورس ہمارے اکیڈمی الجوہری اکیڈمی کے چینل پر آپ کو مل جائیں گے، اور جہاں سے آپ ان مختلف کورس سے گھر بیٹھے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا عربی املاء و ترقیم کا جو کورس ہے اس میں جو بنیادی طور پر ہم سیکھیں گے، سب سے پہلی چیز ہے استخدام علامات ترقیمی۔ علامات ترقیم کو استعمال کرنے کا طریقہ کہ جو جملوں کے درمیان میں، اختتام میں مختلف قسم کے مختلف نشانات اور مختلف رموز جو لکھے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، اور کلام عرب میں، عربی تحریر میں، کسی بھی زبان کی تحریر میں ان کے کیا خیالات اور کیا اثرات ہیں۔ اور دوسری چیز کتابۃ الحمزۃ فی اللغۃ العربیۃ، عربی میں حمزہ کو لکھنا اور اس کو یعنی کس شکل میں، کس انداز میں لکھا جائے گا، اس حوالے سے حمزہ کے جو اصول ہیں وہ انتہائی مشکل اور مختلف ہیں۔ تو اس سبق میں، اس دورے میں ہم حمزہ کے لکھنے کے جو مختلف اصول اور ضابطے ہیں ان کو آسانی سے سیکھیں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے تدقیق النصوص و تصحیح المقالات، جو مضمون وغیرہ جو لکھتے ہیں ان کو کیسے چیک کیا جائے گا، اور مقالات کی تصحیح کیسے کریں گے، عربی مقالات کی، وہ بھی ہم اس کورس سے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سیکھیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہم اس کورس سے سیکھیں گے وہ ہے قواعد الاعداد۔ اعداد کے جو قواعد ہیں وہ بھی ایک قسم کے مشکل ترین جو ہے قواعد ہیں عربی گنتی کے۔ کسی بھی زبان میں جو گنتی ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن چونکہ عربی کی جو گنتی ہے اس کے اصول اور ضابطے ذرا مختلف زبانوں سے ہٹ کر اور نئے اصول اور ضابطے ہیں، اور
یعنی ہر دہائی میں وہ اصول تبدیل اور چینج بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے عربی میں جو اعداد کے جو اصول ہیں وہ ذرا مختلف بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم اس کو بھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں ایک آخری بات یاد رکھیے کہ کسی بھی زبان کی اظہار ما فی الضمیر کے دو اصول ہوتے ہیں، ایک زبانی، دوسری تحریری۔ چاہے آپ زبانی اظہار کریں یا تحریری طور پر اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کریں، آپ جس قدر اصول اور ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کریں گے، آپ کی بات اس قدر مؤثر اور اس قدر پاورفل اور اثر انگیز ہوگی۔ تو اس حوالے سے چاہے آپ دنیا کی کوئی بھی زبان آپ تحریر کریں، اردو ہو، عربی ہو، پشتو ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو اس زبان کے اصول اور ضابطے کے مطابق آپ نے بولنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو اسی حوالے سے عربی کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں جن کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے ہمارا جو اس کورس کا جو پہلا سبق اور پہلا مضمون ہے، استخدام علامات ترقیم، علامات ترقیم کو استعمال کرنے کا طریقہ اور ان کے اصول اور ضابطہ پڑھیں۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم یہاں پر علامات ترقیم کی اہمیت کو کچھ اجاگر کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ علامات ترقیم کلام میں کس قدر اثر انگیز اور کس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قبل ان نبدأ في صلب موضوعنا هيا بنا لننظر مدى أهمية علامات الترقيم في كتابتنا الأدبية بالتأمل في بعض فوائد علامات الترقيم۔ اس پورے عبارت کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ علامات ترقیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہماری جو تحریر میں اور ادبی تحریر میں علامات ترقیم کی کیا اہمیت ہے، کیا فوائد ہیں، اس کی طرف ہمیں صرف نظر کرنی چاہیے، اس کی طرف دیکھنی چاہیے تاکہ اس چیز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو ہمیں پتہ چلے اور ہم اس کی طرف کاملاً و مکمل متوجہ ہو جائیں۔ اول الفوائد يسهل بسببها التفهيم من قبل الكاتب والفهم من قبل القارئ، يتضح هذا من خلال المثال التالي۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ يسهل بسببها التفهيم من قبل الكاتب، علامات ترقیم کو جب کاتب استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ مثال کوئی تحریر میں لکھ رہا ہوں تو اس میں جب میں علامات ترقیم کا استعمال کرتا ہوں تو مجھے اپنی بات اپنے ناظرین، اپنے سامعین اور اپنے جو ہے وہ دیکھنے والوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ والفہم من قبل القاری، اور اسی طرح قاری پڑھنے والے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ وہ جب ان علامات کو دیکھتا ہے تو ان عبارات کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یتضح هذا من خلال المثال التالی، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی آنے والی مثالوں کے سے واضح ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے یہ مثال ہے، ما احسن الرجل، ما احسن الرجل، ما احسن الرجل، یہ تین جملے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں گے تو تینوں جملے بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی نہ تحریر میں فرق ہے، نہ صیغوں میں فرق ہے، نہ جملے میں فرق ہے۔ بظاہر لفظاً جو آپ دیکھیں گے، ادھر سب سے پہلے شروع میں ما ہے، آگے احسن ہے اور آگے الرجل ہے، تو ان تینوں لفظوں میں بظاہر آپ لفظاً دیکھیں گے تو کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فَهَذِهِ الْجُمَلُ الثَّلَاثُ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْمَعْنَى لَا مُتَكَرَّرَةٌ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا بَدَتْ
فی الظاہر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں جملے جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں تو بالکل ایک ہی جیسے ہیں، لیکن معنن تینوں کا جو ہے وہ معنی اور تینوں کا مراد اور تینوں کا مفہوم جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ فالنقطۃ جعلت الجملۃ الاولی جملۃ خبریۃ منفیۃ، یہ جو تینوں جو نشان جو آخر میں آئے ہیں، فرمایا کہ ان تینوں نشانوں نے جو ہے وہ ان کے مقصد اور ان کے مفہوم کو جدا کر دیا۔ پہلا فرماتے ہیں کہ فالنقطۃ جعلت الجملۃ الاولی جملۃ خبریۃ منفیۃ، یہ جو نقطہ آیا ہوا ہے آخر میں، پہلے جملے کے جو آخر میں ما احسن الرجل کے آخر میں، فرمایا اسی نقطے نے اس پہلے جملے کو جملے خبریہ منفیہ بنا دیا۔ یعنی آپ نے کہا کہ ما احسن الرجل، آپ کسی کو خبر دینے کہ بھائی وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، یہ آپ نے کسی کی خبر دے دی، ما نافیہ ہے اور آگے جو جملہ ہے وہ جملہ خبریہ ہیں، ٹھیک ہے، پہلا ہو گیا۔ اور دوسرا جملہ ہے جو دوسرے جملے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وعلامۃ التأثر جعلت الجملۃ الثانیۃ جملۃ تعجبیۃ، یہ فرما رہے ہیں کہ جو علامات تأثر یہاں پر جو دوسرے جملے کے آخر میں ہے، اسی علامات تأثر نے اس جملے کو جو ہے وہ جملے تعجبیہ بنا دیا، یہ فعل تعجب بنا دیا۔ اور اس جملے کا فعل تعجب ہونا ہمیں کس سے پتہ چلا؟ یہ جو آخر میں علامت تأثر جو لگا ہوا ہے اس سے ہمیں پتہ چلا، اور اسی علامت تأثر نے جو ہے وہ اس ما کو جو ہے ما تعجبیہ بنا دیا منفیہ سے نکال کر، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا دو۔ اور آگے اسی طرح آگے جو تیسرے جملے میں یہ جو سوالیہ نشان ہیں، فرماتے ہیں کہ وعلامۃ الاستفہام جعلت الجملۃ الثالثۃ جملۃ استفہامیۃ وجعلت ما اسم استفہام، فرماتے ہیں کہ یہ جو علامت استفہام ہے جو آخر میں جو سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان جو ہے اس کو علامت استفہام کہتے ہیں عربی میں، اس نے تیسرے جملے کو جملہ استفہامیہ بنا دیا اور اس ما کو مائے استفہامیہ بنا دیا۔ یعنی اب آپ نے آپ گویا کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ ما احسن الرجل، جیسے من اور ما کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ یعنی آپ پوچھ رہے ہیں کہ من احسن الرجل، سب سے اچھا آدمی کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان تین جو نشان ہیں، انہی تین نشان نے ان جملے کے معنی کو چینج کر دیا، اور اسی طرح شروع میں جو ما ہے اس کو بھی چینج کر دیا، اور جملے کے مفہوم کو بھی چینج کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ ابھی آپ کے سامنے مکمل طور پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ علامات ترقیم کی کس قدر جو ہے وہ لفظاً اور کتابتاً اس کی اہمیت ہے، اور کتنی جو ہے وہ اس کو سیکھنا جو ہے ضروری ہے۔ دوسری بات یہاں فرماتے ہیں کہ الفائدۃ الثانیہ انہا تقوم بتصویر الکاتب فی ذہن القاری وکأنہ جاء امام القاری یخاطبہ وهو ينظر الى الكاتب ويده تتحرك ويحس نبرات صوته وتعبیرات وجهه۔ دوسرے یہ فرماتے ہیں کہ انہا تقوم بتصویر الکاتب فی ذہن القاری، جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا، قاری پڑھنے والے کے ذہن میں گویا کہ یہ نشانیاں جو ہے کاتب کی شکل و صورت کو لے آتے ہیں۔ مثال میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، تو اس میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں ان علامات کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں گویا کہ وہ ان کو لکھنے والا اس کی شکل و صورت آ جاتی ہے، کأنہ جاء امام القاری یخاطبہ، گویا کہ وہ پڑھنے والے کے سامنے آ کے اس سے مخاطب ہو رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اور وہو ینظر الی الکاتب ویدہ تتحرک، اور یہ پڑھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، اور اس کی آواز کے احساسات کو وہ محسوس کر رہا ہے، اور اس کے چہرے کی تعبیرات کو وہ محسوس کر رہا ہے۔
تو یہ انہیں علامات ترقیم کی وجہ سے جو کاتب ہے اس کی پوری شکل و صورت، اس کی گفتگو کا انداز، اس کی یعنی گویا کہ تعجب، منفی اور اسی طرح استفہام، جب وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو وہ گویا کہ وہ لکھنے والے کی پوری شکل و صورت اس کے سامنے آتی ہے، تو گویا کہ وہ جو در حقیقت یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایسی شکل بن جاتی ہے کہ گویا کہ کوئی شخص اس سے بات کر رہا ہو اور ہم کلام ہو رہا ہو۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہی تسہل للقاری القاء المکتوب بصوت مرتفع، پڑھنے والے کے لیے آسان کر دیتا ہے، آسان ہو جاتا ہے جو لکھا ہوا ہے اس کو بلند آواز سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا۔ فهو يعرف مواضع الفصل والوصل، اور انہی علامات ترقیم کی وجہ سے وہ فصل اور وصل کے مواقع کو پہچانتا ہے کہ کون سے عبارات کو آپس میں ملانا ہے اور کون سے عبارات کے آپس میں فصل لانا ہے۔ بفضل علامات ترقیم التي تبین له معالم الطریق، ان علامات ترقیم کی وجہ سے جو اس کو مختلف قسم کے جو ہے وہ طریقے اور راستے جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ تو گویا کہ جب کوئی شخص ان علامات ترقیم کو پڑھتا ہے تو اب مثال کے طور پر میرے سامنے یہ ایک عبارت ہے، تو اس عبارت کو دیکھ کر اب مجھے پتہ ہے کہ بھائی کہاں پہ مجھے رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ یہ تسہل للقاری القاء المکتوب بصوت مرتفع فهو يعرف مواضع الفصل والوصل بفضل علامات ترقیم التي تبین له معالم الطریق۔ اب اس یہاں فل اسٹاپ نے مجھے بتا دیا کہ بھئی اب یہاں رکنا ہے، سانس لینا ہے، یہاں میری بات مکمل ہو گئی، جبکہ یہاں پر میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، مضمون مکمل نہیں ہوا۔ تو اب جب آپ مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں، کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو انہیں علامات ترقیم کے واسطے سے جو ہے وہ آپ کے لیے اس کو بلند آواز سے پڑھنا، اور پھر انہیں علامات ترقیم کے مطابق آپ اپنے احساسات، اپنے گفتگو، اپنے طریقہ کار جو ہے ان کی اس حساب سے جو ہے وہ آپ سامعین کے سامنے، ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ چوتھی بات یہاں پر مانتے ہیں کہ انہا تزیل جمال الموضوع، تزید جمال الموضوع، یعنی جو کوئی بھی موضوع آپ لکھ رہے ہیں تو یہ علامات ترقیم جو ہے اس موضوع کی خوبصورتی کو اضافہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی موضوع ہے، کوئی بھی مضمون ہے، آپ نے اردو ہو چاہے عربی ہو، دیکھیں گے کہ وہاں جب اس کی انشاء اور ترقیم کے اصول اور ضابطے کی جب پابندی کی جاتی ہے تو اس موضوع کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وَتَرْفَعُهُ مِن مُسْتَوَى عَادٍ إِلَى مُسْتَوَى عالمی، یعنی ایک عام لیول سے اٹھا کر اس کو ایک عالمی لیول تک لے جایا جاتا ہے جو کہ مقبول ہوتا ہے لدی کل طبقۃ من طبقات القراء، یعنی ہر قسم کے پڑھنے والے طبقے کے ہاں، تمام پڑھنے والے جو طبقے ہیں ان کے ہاں وہ جو تحریر ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ وَتُولَدُ فِيهِمْ رغبۃ لِإِكْمَالِ الموضوع، اور ان میں جو ہے ایک رغبت پیدا ہو جاتا ہے، رغبت پیدا ہو جاتا ہے تاکہ وہ موضوع کو مکمل کر لیں۔ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی جو عام طور پر جو عربی ہو یا اردو ہو، اس کے جو شائقین ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پر مضمون کو دیکھتے ہیں کہ مضمون میں املا، ترقیم، اصول اور ضابطے کے مطابق وہ تحریر لکھی ہوئی ہو، تو اس تحریر کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے دل میں اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ لازماً مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے مضمون کو وہ اختتام تک جو ہے وہ لے جائیں اور پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تو اس طرح جب آپ عربی انشاء اور املا و ترقیم کے اصول کے مطابق جب آپ عربی تحریر کریں گے، لکھیں گے، تو آپ کے عربی تحریر میں ایک خوبصورتی، جمال پیدا ہوگا، اور جو ہے وہ آپ کی تحریر دوسروں سے ممتاز نظر آئے گی، اور جو آپ لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی تحریر کو پڑھیں اور پھر اس کو دوسروں کو بھی اس کی طرف آگاہ کریں۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں تھیں آج کے سبق کے حوالے سے کہ جو کہ آپ کو یہ علامات ترقیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور تحریر میں اس کی جو ہے وہ کس قدر اثر ہے اور سامعین میں کس قدر اثر ہے، تو ان چیزوں کی یہ اہمیت کو آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آگے جو ہے وہ آپ کے اندر شوق اور رغبت زیادہ پیدا ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس کورس کو ہمارے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔